السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خدا کے نام سے خوابیدہ وقتوں کے جگانے کو، خدا کے نام سے خوابیدہ وقتوں کے جگانے کو، ہوا ملت اونچا افسانہ ماضی سنانے کو. جناب صدر جلسہ، معزز اساتذہ اکرام، محترم صاحبائن، اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمانوں اور امت محمدیہ پر بے شمار انعامات برسائے ہیں، تو وہیں انہیں تشریف کی خصوصیات پہ عطا کر دی جو انہیں کسی غیر سماوی اور امت محمدی دین و مذہب سے ممتاز کر دیتی ہے. انہیں خصوصیات اور صفات میں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. جناب صدر جلسہ، معزز حکم صاحبان، مشرق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اخوت کا اسلامی تصور. حضرات، اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں. ان کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل اور وطن سے ہو. جو کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ بحیثیت مسلمان ہمارا دینی بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان ایک پائیدار اور مستحکم رشتہ قائم کیا ہے، جسے قرآن کریم نے رشتہ اخوت اسلامی کا نام دیا ہے. اس رشتے کی عظمت و فضیلت، عبادیت اور اہمیت کے حوالے سے کئی آیات و حدیث قرآن کریم میں موجود ہیں. حضرات، اخوت و بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان واضح رشتہ ہے، جس کی بدولت مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہوں وہ اپنے آپ کو ایک معاشرے کا حصہ سمجھتے ہیں. اخوت سے اختلاف اور تنازعات ختم کیے جاتے ہیں اور اسلام جس طرح انسانوں کو آپس میں پیار اور محبت رہنے کی دعوت دیتا ہے اور وہ یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. لا یظلمہ، کوئی ایک دوسرے کے یار و مددگار نہ چھیڑو. ولا یخذلہ، یہ اقوال کو انصاف پہنچایا جائے. وکل ذی حق حقہ، تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد اور حوا کے پسند ہیں. کسی کو کسی پر نقوے کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں. الا لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی الا بالتقوی. بقول علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: بتانے رنگ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ دورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. حضرات، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمانوں نے ان باتوں کو چھوڑ کر خواہشاتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. اگر انسانی دنیا کا مشاہدہ کیا جائے اور پورے عالم میں قائلانہ نظر ڈالی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج سب سے زیادہ اسلام مسلمانوں سے پریشان ہے. کوئی بریلیت کو فروغ دینے کا کام کر رہا ہے، کوئی شیعت کی افضلیت کو ظاہر کر رہا ہے، کوئی سنیت کا علم اٹھا رہا ہے، کوئی اہل حدیث کا دم بن رہا ہے، کوئی دیوبندیت کو آسمان پر پہنچا رہا ہے، کوئی مودودیت کو افضل قرار دے رہا ہے. اور دوسری طرف شاید آخری مانا جنگی کے تعلق سے یہ بیان کر رہا ہے: فرقہ بندی کے کئی اور کئی ذاتیں ہیں، فرقہ بندی کے کئی اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے بڑھ کر قرآن و حدیث کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں اور واعتصموا بحبل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر یہ اعلان کرتے ہیں: ہم کلمہ، نماز، حج اور زکوٰۃ کی بنیاد پر ایک ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ تمام دنیا میں اسلام کا سورج چمکے گا اور تمام عالم سے رہبری حاصل کر کے اسلام کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا. اب میں اپنی تقریر کو اس شہر پر ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں. اٹھ کے آپس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے آپس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم صدر جلسہ، معزز صاحبان، کرام اور عزیز ساتھیو، آج کے اس مجلس علم و عرفان میری تقریر کا عنوان ہے اخوت کا اسلامی تصور. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن کے ذریعے اصطلاح کے رحمت ختم کر کے تمام مسلمین کو بھائی بھائی بنا دیا، اور کلمہ طیبہ کے قرآن کے بعد جو بھائی چارہ حکم آتا ہے اسے اخوت کہتے ہیں. جب ہم کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں تو اسلامی اخوت کی لڑی میں اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں. اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے معاملہ مقابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے معاملہ مقابل میں تو ہندوستان آپ کی رجحاں بے کار ہو جائے. تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بھائی چارہ حکم آتا ہے اسے اسلامی اخوت کہتے ہیں. اس میں رنگ و نسل اور علاقے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اخوت کا انداز دیا ہے. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اخوت کی بنا پر دلوں اور الفت کا پیدا ہونا یہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ہے. اخوت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم وهو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يحكمه بالمسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا: جو لوگ باہم محبت رکھتے تھے کہاں ہیں؟ مجھے اپنی بزرگی اور عظمت کی قسم میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. سامعین، مذہب اسلام نے اسلامی اخوت کا تصور مومنوں کو دیا ہے. اس کی مثال دنیا کی کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عربوں کے حالات بگڑے ہوئے تھے. جنگ و جدل کا بازار گرم تھا. معمولی سی بات پر جنگ چھڑ جاتی تو کئی سالوں تک چلتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و محبت کے در سے ان کی کایا ہی پلٹ دی. جیسا شاعر نے کہا ہے: عرب جس پہ قلموں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قلموں سے تھا جہل چھایا، پلٹ کے بس ایک آن میں اس کی کایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے تھوڑی سی مدت میں قیادوں کے حالات کو بدل ڈالا اور ایک ایسا معاشرہ تیار کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت و محبت کے ذریعے دشمنوں کو دوست اور بیگانوں کو اپنا بنا دیا اور مہاجرین و انصار کے درمیان جو مواقعات کرائی اس کے بیان کرنے سے زبان قاصر ہے. اور حضرات صحابہ نے اسلامی اخوت کا اہتمام واقع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو اس طرح پیش فرمایا: يقدرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لا معين. اسلام ایک عالم دین ہے اور اس کے ماننے والے دینی علاقے کے ہونے کے قلعے کی دولت کی وجہ سے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک عمارت کی طرح ہے. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے اخوت و محبت کی جو قائم کی تھی وہ آج حاصل ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ حفاظت اور اتفاقی لگے رہی ہے اور معاشرہ شہر کی تصویر کر رہا ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں لاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں لاتے ہیں. کہ زمانے میں پلٹنے کی یہی بات ہے. جب کہ قرآن پاک نے ہمیں واقعی کی حملہ کا درد کیا اور ہم اس طرف کو فراموش کر بیٹھے اور آقائے نامدار نے ہمیں مجدہ نفسی حاجت کی یقین کا لفظاؤ کی حاجت کی نبی سنائی اور ہم اس نبی سے بھی بیریان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے تکلیف ہوتی تھی وہ چیز تھی اختلاف اور اتفاقی. آج کے حالات ہم سے باہمی محبت اور باہمی اخوت کو مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم سے زبان شاعر کہہ رہے ہیں: ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ یہ بکھری ہوئی تاروں سے کیا بات بنائیں. سامعین، قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کے بعد بھی ہم اسلامی اخوت کو عام نہ کریں کہ اسلامی مخالفات علاقت ہمارے رشتہ کو بگڑ ڈالے گی اور سوائے عقیدہ ہمارا وجود ختم کر دے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس کے بعد دعوت دیتا ہوں محمد راشد ولی محمد ریاض صاحب درجہ کے مسئلہ ساگت گلوائی. یہ موجود نہیں. اس کے بعد میں محمد عمر ولد محمد جاوید صاحب درجہ کے صحاب صاحب کا حوال کو دعوت دیتا ہوں. نحمد
على المؤمن الكريم أما بعد جناب الجلسة اور معزز محترم صاحبان محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے قوت اسلامی تصور. قال اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله. سامعین حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. آئیے ذرا تعلیمات اسلامی پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ اسلام نے نبوت کو بڑی اہمیت دی ہے. کہیں تعلیم کو نعمت یاد بنایا تو کہیں فرمایا کہ ان هذه امة واحدة، اور کہیں تعلیم پر ذکر کیا کہ مجاہدین کی سموں کو بنیاد پر رسول سے تعبیر کیا. جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کا نبوت اور برادری کا ایک رکن بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومن کو باقی امت کو محبت سے ایک قسم کے وعدے قرار دیا. جس کی اگر کوئی حصہ تکلیف نہ ہو تو اس کی وجہ سے سارا جسم بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سے قوم اور مذہب اپنے درمیان کی کامیاب ہیں، مگر ان امت کا معیار مادی پوری رشتے اور مال دولت ہے. وہاں ہماری مذہب اور اللہ کے اندر مقبول ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں سے لڑائی کرنے اور غیر قومی کی افواہ کو رشتہ منسلک کر کے وہ انسان کی عملی اور تعلیم کی وجہ سے مضبوط کر کے ایک عالم مستقل قوم بنایا جس کا نام وہی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ آپس میں لڑنے جھگڑنے والے قوم معلم حکومت اتحادی بن گئی. باہمی حکومت قوم کی وجہ سے تھوڑے عرصے میں اس وقت کی سب سے بڑی مہذب اور منظم سلطنت قائم ہوئی. ایمانات کی طور پر بھائی چارے کا تصور دوسروں کی بات گھروں کے اندر بھی نظر نہیں آتا. دنیا کے معاملات بڑی کی بچانے والوں میں پیدا سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن اور ان کی پیاسی کے اوپر نظر آتے ہیں. ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون اخوہ. دنیا کی اسلام اگر آج کے سب دور نہیں کرنا چاہتے تو غزہ کے مومنوں کو دیکھیے ایک دوسرے کے کتنے ہمدرد دشمن ہیں، جبکہ دنیا نے ان کی حال پر چھوڑ دیا. یاد رکھیے مسلمان میں ایک دوسرے کی زندگی میں آباد ہو وہ مسلم ہے ایک دوسرے. اگر وہ عرب مسلم کی زندگی میں چل رہے ہیں تو ان کے اوپر دور ہوگی. اگر وہ مسلم کے دل کا شکار ہے ان کی تکلیف سے کوئی شک نہیں ہے اور تکلیف شروع. سامعین حضرات، قوت کی کچھ تقاضے ہیں ہمیں پورا کرنا ہے. قوت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے بعد اور خوشی میں برابر چاہے مسلمان رہنے والا ہو یا قوت اسلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی کا خیر ہو جو بھلائی کو بھی پسند کرتا ہے اور ایک بھائی کے لیے پسند کرے. قوت اسلامی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم وسیلہ آپ کے محبت کے ساتھ جاننا اور اس کا مذاق اڑانا نہیں ہے. ایک شاعر کی بلاوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. مراد عوام کو پیدا کر کے دینی علوم کو پیدا کرنا ہوگا. حالات حاضرہ اس کو شیئر کرنا ورنہ یہ ملک کا بھیڑیا ایک ایک کر کے تمام اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمارے